بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ قصے میں بیان کر رہے تھے کہ ایک بندے نے جو وعدہ اللہ کریم سے کیا تھا کہ یا اللہ جو پھل درخت سے نیچے گرے گا وہ میں میوہ کھاؤں گا، اور جو درخت پر لگا رہے گا وہ میوہ میں نہیں کھاؤں گا۔ تو جب 5-6 دن گزر گئے، میوہ نہیں گرا، تو انہوں نے ہاتھ کے ساتھ توڑا اور میوہ کھا لیا، اور پھر پکڑے گئے۔ پولیس آئی، چھاپا مارا، چور تھے، پکڑے گئے۔ جب ان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو کسی نے پہچان لیا کہ یہ تو والد فلاں بزرگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت ہمیں معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے کہا یہ تمہارا مسئلہ نہیں، یہ میرا اور اللہ کا مسئلہ ہے۔ بعد میں کسی نے دیکھا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی گدڑی سی رہے تھے، تو انہوں نے کہا یار یہ کسی کو بتانا نہیں کہ میرے ہاتھ کام کرتے ہیں، یہ بھی میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن وہ چرچا ہو گیا۔ انہوں نے عرض کیا یا الہی تو ہی حکمتوں کو جانتا ہے، میں نے اس بات کو 1000 چھپانا چاہا لیکن تو نے ظاہر کر دی۔ میں نے چھپانا چاہا کہ میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے، تو نے ظاہر کر دیا کہ یہ چلتا بھی ہے، اور دوسروں کو بتا بھی دیا کہ بابا بڑا کرنے والا ہے، ہوں جو ایسے ہاتھ کٹے آ جائے، لیکن جب تنہائی میں ہوتا ہے تو ہاتھ کام بھی کرتا ہے، لیکن تو نے ظاہر کر دیا۔ اللہ کریم نے ان کو الہام میں فرمایا کہ ہم نے یہ پسند نہ کیا کہ ہمارے بندے تم سے بدگمان رہے کہ تم چور۔ جب کوئی بیٹے آتی ہے نا آزمائش، تکلیف آتی ہے، بندہ کہتا ہے اس نے الزام کیوں لگایا مجھ پر، وہ اللہ تعالیٰ نے صفائی کر دیتا، اللہ تعالیٰ صفائی کر دیتا ہے تاکہ بندے بدگمان نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا خود محافظ ہوتا ہے، خود ہی ان کو سنبھالنے والا ہوتا ہے، اس لیے کوئی بھی ان کے ساتھ ہو وہ ایک سبب ہوتا ہے، لیکن اصل کون ہوتا ہے؟ اللہ کریم۔ ضرورت کے وقت کٹا ہوا ہاتھ درست کرنا تمہاری تسلی کے لیے نہیں ہے، تمہیں تو پہلے ہی ہماری ذات سے تسلی اور اطمینان ہے۔ کوئی بندہ جو اللہ سے مطمئن ہو جائے، سیٹسفائڈ ہو جائے، تقدیر سے مطمئن ہو جائے، اللہ کے دیے پہ راضی ہو جائے، نے کہا کہ تو مجھ سے پہلے ہی سیٹسفائڈ ہے، تیرا تو گلہ ہے ہی نہیں، تیرا تو ہاتھ کٹ گیا، تو نے گلہ ہی نہیں کیا، مسکرا پڑا، اچھا یا اللہ وہ میں نے وعدہ توڑا تھا، نہیں کھانا تھا، کھا لیا، جو تیری مرضی۔ ہمارے یہاں پر وہ کانٹا بھی چپ جاتا ہے نا، تو اسے کہتے ہیں یار کسے نظر لگ گئی، اور یار آج پتہ نہیں کتنی شکل دیکھ لیتے اس، ٹھیک ہے نا، آج فلاں کام کر لیتا سی، خود ہی وجہ نماز چھوٹ گئی۔ ساری باتیں بیٹے ایک جگہ پر رہی، لیکن اصل کیا ہے کہ بندے اور اللہ کا تعلق ہوتا ہے۔ جب تعلق مضبوط ہو تو نہ نمازیں چھوٹتی ہیں نہ کچھ اور ہوتا ہے۔ جب ذکر میں کمی ہو، لذت میں کمی ہو، محبت میں کمی ہو تو پھر بہت کچھ چھوٹتا ہے، بلکہ ہم کے ہیلے اور بہانے بنائیں گے ہم لوگ کہ یار اس طرح سے نکل جاتے ہیں، اس طرح سے کٹ کر جاتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کریم کو پسند ہوتا ہے کہ اس سے وفا کی جائے، جفا نہ کی جائے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ تمہیں تو پہلے ہی ہماری ذات سے تسلی اور اطمینان ہے۔ ایسا اس لیے کیا گیا ہے تو تم اس مقام سے آگے بڑھ گئے ہو کہ جسمانی ہاتھ پاؤں کو اصلی سمجھو اور ان کے فنا ہونے سے ڈرو۔ جیسے میں نے نہیں کہا تھا اللہ کے گھر جانا سب پسند کرتے ہیں، اللہ کے پاس جانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ڈر لگتا ہے نا اللہ کے پاس جانے سے۔ اللہ کے گھر جانے سے خوشی ہوتی ہے، یار میں اللہ کے گھر آیا ہوں، لیکن یہ کہا جائے کہ اللہ کے پاس جانا ہے تو ڈر لگتا ہے کہ مر جاؤں گا، قبر میں جاؤں گا۔ یہ سب کہانیاں ہیں، قبر ہو، حشر ہو، یہ سب ہمیں بتا دیا گیا یہ ہوگا۔ اب ڈرنے والا ڈر رہا ہے اور محبت کرنے والا ہے یہ کہہ رہا ہوگا، تو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ قابو کس کے اندر ہے؟ رب کے۔ پھر خیر ہے، جیسے ایک بندہ آیا ہے نا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت والے دن حساب کا کتاب کس نے لینا ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے۔ مسکرا کے کہنے لگا پھر ستے ہی حیران، پھر ستے ہی حیران، کیوں کہ لینے والا کون ہے؟ اللہ کریم ہے۔ کیسے جب بندہ اللہ سے مطمئن ہو جاتا ہے نا، وہ اگلی منزلوں سے نہیں ڈرتا، اس منزل سے ڈرتا ہے کہ یار میرا تعلق نہ چھوٹ جائے۔ قبر کا، حشر کا ڈر نہیں رہتا کہ قبر اور حشر کا، بیٹے میں قبر میں چلا جاؤں، آپ پیچھے سے جو مرضی کریں،
میری وہ حالانکہ بیٹی ہے نا، اس کا خاوند فوت ہو گیا، ویسے فون کر کے میں اسے شکر لگا رہا تھا، میں نے اسے کہا ہاں کرنا اپنے خاوند نو فون، لا ذرا محبت بڑی سی تینوں، لا ذرا انہوں فون، کہتے رضوان اتنے نہیں لگتا، نہیں تو میں لا نہ لیندی، مجھے بھی پتہ نہیں لگتا، لیکن جان بوجھ کر کہا کہ یہ محبت ایسی ہے کہ دنیا میں ہی ہوتی ہے، آگے والا چلا گیا، اب اس کو کیا اور تم کو کیا معلوم ہی نہیں، اس لیے دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، یہ ابس پیار ہے کیا ہونا ہے، یہ سارے کے سارے جھگڑے جو دنیا کے ہیں نا، دل لگانا ہی نہیں ہے، دل صرف اور صرف اللہ کے ساتھ لگنا چاہیے، سب کے کام آئے، کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ میں اپنے گھر والوں کی بات کر لیتا ہوں، آپ کی نہیں کرتا، میرے گھر والے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں اے تے ایویں آ گئی ہے، اے ایویں آ گیا، ان تو نہ ملن کا کوئی شوق نہیں۔ میں کہ دیکھیں آپ کا دل کسی سے رلتا ہے، ملتا ہے، نہیں ملتا، میرا بھی ملتا ہو یا نہ ملتا ہو، میں سب سے ملتا ہوں نا، کس لیے ملتا ہوں؟ اللہ کے لیے ملتا ہوں۔ اگر میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ملوں تو پھر میں کئیوں کو نہ ملوں، کیونکہ میرے دل تو کرتا ہے کہ صرف اپنے پسند کے بندوں کو ملا جائے، لیکن جہاں اللہ کے لیے ہو مات کہ بھئی ہم نے کس سے ملنا ہے؟ اللہ کے لیے ملنا ہے، اور جب آپ ثابت کر دیں گے کہ آپ اللہ کے لیے ہیں تو دوسرے بھی مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ کام صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، دنیا کے لیے نہیں کرتا، بس ثابت کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو ہمارا عکس ہوتا ہے نا، ہمارا عکس کہ میں نے اس سے نہیں ملنا، یہ اس کو بھی معلوم ہوتا ہے، یہ عکس بھی ان پر پڑے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی پتا ہوتا ہے یار نہیں ساڈے نال سیٹ نہیں ہے گا، لیکن جب آپ اللہ واسطے ملتے ہیں نا، دل رل مل جاتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرے واسطے نہیں، تیرے واسطے ملنا ہے، اپنے واسطے نہیں ملنا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ تمہیں تو پہلے ہی ہماری ذات سے تسلی اور اطمینان ہے، دعا مانگنی چاہیے یار، ہمارا دل اللہ سے مطمئن ہو، متوکل زندگی ہو، صابر شاکر زندگی ہو، خوشی ہوتی ہے اپنے رب سے کیا کہتے ہیں تعلق جوڑنے میں، محبت کرنے میں، نسبت نبھانے میں، کہتے ہیں نا کہ اللہ نسبتوں کا فیض ہمیں عطا فرما، نسل در نسل ہماری نسلیں نسبت ہے نا، تو نسبتوں کا فیض ہمیں عطا فرما، تو فیض ملتا ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، فائدہ ہوتا ہے، اگر ایک باپ نیک ہو، دادا نیک ہو تو اس کی نسلوں کو خزانے مل جاتے، تو یار ہمارے نیک ہونے سے ہماری اولادوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں، گھر والوں کو کہتا ہوں، میں ایک نیک تو کئی میرے ساتھ ہی ہیں نیک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ میرے ساتھ محبت سے چلتے ہیں، جیسے یہ حج میں سارے محبت سے چلے ہوئے تھے، جنہیں دل نہیں کرتا پیا اسی وہ بھی ٹر گئے، اچھا تو 23 دن اتنے رہنا پینا، تھوڑے تو بغیر وہ ٹر گئے، عاشقاں کی گل ہی کوئی اور ہوندی، وہ ٹر گئے اتنے رہنا پے گا سائیں تھوڑے بغیر، چلو پھر میں حج ہی کر لینا، پھر کوئی گل ہوندی کرنے والے۔ ایسا اس لیے کیا گیا کہ تم اس مقام سے آگے بڑھ گئے ہو کہ جسمانی ہاتھ پاؤں کو اصلی سمجھو، یہ بھی یاد رکھیے گا، جس بندے کا ہونا معاملہ کہ میں نے آگے بڑھنا رہا خود بڑھائے گا، فکر نہ کر، تیری طلب پر تجھے دیا جائے گا اور خود تجھے چھانٹے مار مار کے چابک مار مار کے چلایا جائے گا، تیرا دل نہ بھی کرتا ہو تو چلا دیا جائے گا، کیونکہ چلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ جیسے میں نے آگے بھی بیان کیا تھا، ایک عورت کے گھر میں 9 بچے پیدا ہوئے، وقتاً فوقتاً ہر سال پیدا ہوتا بچہ اور مر جاتا، اس نے کہا یا اللہ کیا بات ہے، اتنی تکلیف میں بچہ جنتی ہوں اور پھر مر جاتا ہے، کہا مسئلہ یہ ہے کہ تو جس چیز کی خواہش کرتی ہے نا وہ بڑی اونچی ہے، اس قسم کا مجاہدہ نہیں تم کر رہے، یہ تمہیں میں خود مجاہدے میں ڈالتا ہوں، تمہیں وہ شے دینی، وہ مقام دینا۔ اس لیے جب بندہ مقام مانگتا ہے یا اللہ یہ مقام، تو معلوم ہوتا ہے کہ میں اہل نہیں، رب خود اہل بناتا ہے، مرنے تک پتہ نہیں کیا کیا ہمارے ساتھ ہونا ہے، اچھا برا نہیں میں کہہ رہا، برا نہیں میں کہہ رہا کہ برا ہونا ہے، مرنے تک ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا رب نے اچھا کر رہا ہے، ہمیں کیا معلوم، ابھی تو زندہ ہیں، ابھی تو زندہ ہیں اور اچھا ہی اچھا ہے، اور مرنے تک پتہ نہیں کیا کیا اچھا ہونا ہے۔ ایسا اس لیے کیا گیا ہے تم اس مقام سے آگے بڑھ گئے ہو کہ جسمانی ہاتھ پاؤں کو اصلی سمجھو اور ان کے فنا ہونے سے ڈرو۔ فرعون نے جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دینے کی دھمکی دی، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے کیونکہ ان کا دل ایمان سے منور ہو چکا تھا۔ میں نے جب دیکھا نا کہ یہ اصل ہے، یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ اتنی جلدی جانور جو ہے اتنی تیزی سے نہیں واپس آتا، ایسے کر کے اس نے سارا کچھ نکل لیا اور پھر سوٹا بن کے پاس ہی کھڑا ہے، صاحب مبارک بن کے پاس ہی کھڑا ہے، کہا نہیں یہ اللہ کی بات، جادو نہیں ہے،
اس لیے ان کا دل اچانک روشن ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اس کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا مجھ سے پوچھے بغیر میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا، یہاں پر میخ ٹوک کے تمہیں گردن تمہاری جو ہے نا لٹکا دوں گا درخت کے ساتھ۔ ان کا جو مرضی کر لے، جو ہمیں سمجھ آ گئی ہے تجھے نہیں آنی۔ آپ نے دیکھا نہیں، میں مثال دیتا ہوں عدنان بھائی کی، ان کو آفر ہوئی $6000 کی نوکری کی فوج میں، اور چلتے چلتے انہوں نے کہا ہم سے انٹرویو لو۔ اس نے انٹرویو لیا، کہتا دیکھ کام تم نے کرنا، انٹرویو ہم نے دینا ہے، تم مطمئن ہوگا، کیسی اچھی بات ہے، تم مطمئن ہوگا تو جاب کرے گا، اس لیے تو پہلے ہم سے پوچھ لے۔ اس نے سارا پوچھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ ملے گا، یہ ملے گا، 3 سال بعد یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ انہوں نے کہا پھر یہ ایگری تھا، انہوں نے کہا صرف شیو کرانی پڑے گی، صرف یہ داڑھی منڈوانی پڑے گی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا تمہاری مرضی، روٹی پہلے نمبر پر، کروا لو۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کرواؤں۔ اس نے نوکری چھوڑی اور بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے معاملات کے ساتھ اس نے ریزائن کیا، بھائی میں نہیں قابل ہے۔ امتحان چھتنا چھوٹا سا داڑھی کا، چند بالوں کا، لیکن چند بالوں کا امتحان دیا، $6000 کی نوکری چھوڑی۔ عام بندے کو عام لگتی ہوگی بات کہ یار عام بات ہے، میرے لیے خاص بات ہے۔ ایک چیز چھوڑے اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیتا ہے، معلوم نہیں کہ اس کے صدقے میں کیا کیا دیا ہوگا، یا ہمیں نہیں معلوم، دیا ضرور ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دل میں جو ایمان آ چکا ہے، منور ہو چکا ہے، اور جسم کی زندگی کو عارضی سمجھتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم یہ کیا ہے، ہمارے تو پہلے بھی گئے ہوئے ہیں، ہم جو دیکھ لیا، جو سمجھ لیا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ جس بندے کو ہلکی سی بیٹے چمک آ جائے نا، وہ دنیا کو چھوٹا اور آخرت کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اس کی زندگی کے دائرے بدل جاتے ہیں، کام ہی بدل جاتے ہیں، وہ اپنے لیے زندہ رہنا نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے میں رہنا ہی اللہ کے لیے ہے، اور سب کچھ اللہ کے حوالے کر کے کہتا ہے یا اللہ، جیسے میں نہیں کہتا تھا یا رسول اللہ ہمارے دل پر حکمرانی کر، مہربانی فرمائے ہمارے دل پر حکمرانی کر، ہمارے دل ہیں آپ کی حکمرانی کے لیے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ جسم کی اصل حقیقت تو روح ہے، اس لیے وہ عارضی وجود کے فنا ہونے کے وہم سے بے خوف ہو گئے۔ وہم ہی ہوتا ہے نا، کیا ہو جائے گا، ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور جب بندہ ڈر سے نکل جاتا ہے نا، کہتا کیا ہو جائے گا، کہتے کہ کیا کہتے ہیں حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ان پر جو کڑے پہن کر رکھتے تھے نا فقیر لوگ، انہوں نے حملہ کر دی۔ اب دروازہ بند تھا، اب ڈرے کہ کیا ہوگا، پھر اچانک خیال آیا کہ لیں ہم کسی کے بٹھائے سے بیٹھے ہیں نا، اپنے آپ تو نہیں بیٹھے، دروازہ کھول دو۔ جب وہ فرض کر میں اپنے پیر کی طرف تصور کر لیتا ہوں نا کہ انہوں نے مجھے دین کا کام کرنے کے لیے کہا ہوا ہے، فرمایا ہوا ہے، تو پھر مجھے ڈر نہیں لگتا۔ اپنی ذات کی طرف دیکھوں تو ڈر جاتا ہوں، جب ان کی طرف دیکھوں نا کہ یار ان کی وجہ سے مجھے اتنی برکتیں ملتی ہیں، تو پھر میری حفاظت بھی نہیں ہوگی۔ تو اتنے معاملات میں ان کی دعائیں لگی ہوئی ہیں، محبت سے چل رہے ہیں، کام بنتے جاتے ہیں، اس لیے وہ عارضی وجود کے فنا ہونے کے وہم سے بے خوف ہو گئے۔ یہ سارا کوئی ڈراتا خیال، ڈرامہ سارے خیال کا ہے، اس کو قابو کرنا پڑتا ہے، اور کسی کا نہیں۔ جو ڈرتا ہے کس سے ڈرتا ہے؟ خیال اندر ہی پیدا ہوتا ہے، ڈر اندر ہی پیدا ہوتا ہے۔ کہتا کہ اگر میں نے یہ غلط بات ابو کو بتا دی نا، بڑی پھینٹی پہنی۔ ڈراتا کون ہے؟ خیال۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اگر میں نے غلط بات نہ بیان کی تو پھر کیا ہوگا، مجھے اپنے باپ سے سچ بول دینا چاہیے، کیونکہ سچ بولنے کی برکات وہ دیکھے گی کہ باپ سے جھوٹ نہیں بولنا۔ جو باپ پھر باپ ہوتا ہے نا، اللہ کریم تو اللہ کریم ہے نا، اس کے سامنے سچ بول دیا جائے تو پھر بھی ہم حفاظت میں آ جاتے ہیں، آفت سے نکل جاتے ہیں۔ تو جو باپ ہوتا ہے کیا کہہ لے گا، زیادہ سے زیادہ تھپڑ مار لے گا، کیا کرے گا، زیادہ سے زیادہ یہی کہ نا 2-4 گالیاں نکال دے گا، باپ ہے کر لے، کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن وہ سچ بولنے سے اطمینان بہت ہو جائے گا، اور اسے بھی بڑا ہوگا کہ میرا بیٹا سچ بولتا، جھوٹ نہیں بولتا، اگر غلطی کی ہے تو کی ہے۔ محمود بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ غلطی ہو گئی تو باپ سے جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارا دوست راشد ہے، تو اس کا بھائی آصف تھا، لفنڈر تھا، کرکٹ کھیل رہا ہے، اتنے میں ماں آئی،
اسے جوتی پکڑی اور اس کو ٹھا ٹھا دوستوں کے سامنے لگانی شروع کر. وہ چپ کر کے اندر چلا گیا. ماں نکلی, وہ دوبارہ آ کر کھڑکینا شروع کر دیا. دوست نے کہا انہیں تو کھنٹا کھا تھی ماں کو, کہتا خبردار میری ماں دے متعلق والے کے تھے, اور میرا تو ماں کا معاملہ, چل نکلو. اس کی ایک اچھی عادت یہ تھی, فرض کرو ماں دودھ لینے کھڑی ہے, پرانی مائیں ہوتی ہے نا دودھ لینے کھڑی ہے, تو ماں دودھ لینے کے لیے کھڑی ہے, تو کوئی مسئلہ ہے نا, انہیں سارے سامنے ماں دے جا کے پیر پاڑ لے, امی معاف کر دینا, امی معاف کر دینا. ماں نے دو چار کھڑکا بھی دینی ہے, لیکن اماں ماں تیری مہربانی معاف کر. یا کتنی اچھی عادت ہے. چاہے وہ لوفنڈر تھا, لیکن آخری عمر میں اسے داڑھی رکھنا بھی نصیب ہو گیا تھا, نمازیں پڑھنا بھی نصیب ہو گیا. یہ بھی ایک اچھی, چاہے کوئی دعا لگ گئی ہوگی, ٹھیک ہے نا, کوئی آ لگ جاتی ہے. تو اس لحاظ سے میں نے بات کی کہ اگر ماں نے دو چار لگا بھی دی تو کیا فرق پڑا, حق تو دینا چاہیے. کیونکہ بیٹے جب ہم خود پروان چڑھ کے باپ بنتے ہیں نا, پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یار جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جھوٹ نہیں, کچھ ہوتی ہے چیزیں وہ نکالنی پڑتی ہیں اپنی اولادوں سے, ٹھیک ہے نا. کوئی چیز ہوتی ہے مطلب بیٹا ہے, اسے اچانک سوال پورا ہوگا نا, اور ڈر کے نا کوئی جھوٹ غلط کیا کہتے ہیں بات کہہ دے, اسے دوبارہ پوچھیں. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جلدی سے نا جھوٹ بول دیتا. اسے دیکھیں پھر دوبارہ پوچھیں, بیٹے تم میرے ہاتھ سے غلط تو نہیں بیان کر کے, میرے ہاتھ سے معاملہ ایسا نہیں ہے. وہ پھر دوبارہ سچ بولے. یہ تجربے ساتھ ساتھ کرتے رہتے. تو اس لیے باپ کے سامنے کچھ بھی ہو جائے سچ بولنا, کیونکہ سنبھالنا اسی نے, سنبھالنا اسی نے ہے. اس لیے باپ کے سائے میں رہنا چاہیے جب تک خود باپ نہ بن جائے. اس لیے وہ عارضی وجود کے فنا ہونے کے وہم سے بے خوف ہو گئے. لڑائی کس کی ہے؟ اس خیال کی. یہ خیال ہی ڈراتا ہے بس. یہ ساری گیم, سارا صوفی ازم اس خیال پر. خیال پروان چڑھ جائے تو عرفان, اکان, ایمان کی شاہ بنتا نظر آئے گا. یہ جتنا آپ کا بلند ہوتا چلا جائے گا نا, مضبوط ہوتا چلے گا, وہی آپ کا عقیدہ ہے. وہیں پر گرہ لگ گئی تو آپ کا عقیدہ بن جائے گا. اس لیے ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. عقیدہ عقد سے بننا ہے, گرہ کہ تیرے دل چ کیڑی گرہ لگی ہے, اور متعلق کی خیال ہے. تو ہماری جو گرہ ہے وہ ہوتی ہے عقیدہ بناتی ہے کہ میں اس نقطے پر پہنچ چکا ہوں. لیکن اس میں بھی ایک چیز یاد رکھیے گا, جیسے اہل تشیع حضرات ہیں نا, وہ 5 تن کی محبت کا نعرہ لگائیں گے, ہم 5 تن کی محبت میں ہیں, لیکن ان کے پاس 5 تن کی تعلیم نہیں ہے. محبت تعلیم کا نام ہے, محبت تعلیم پر چلنے کا نام ہے. قرآن ہے تو ہم اس پر چلیں گے تو اللہ کو مانیں گے نا. اگر قرآن ہی نہ تو اللہ کی پہچان کہاں رہی؟ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی رازق ہے, رزق دیتا ہے. اگر یہ سمجھ لیا جائے اللہ رزق نہیں دیتا, اس کی یہ صفت نہیں ہے, تو اللہ نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ تو رازق ہے, تیری صفت ہے رزق دینا, اس لیے مجھے دے. جو اس کی صفات ہے اس میں سے حصہ مانگتے رہنا چاہیے. کہتے فرمانے لگے کہ عالم خواب میں ہم اگر اپنے جسم کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس سے جسم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. لازمی بات ہے, خواب میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے, ایک بندہ سرکار سے عرض کرنے لگا, سرکار میں نے رات کو خواب دیکھا کہ میں نے گردن کٹی ہوئی تو میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی, اپنی ہی گردن ہاتھ میں پکڑی ہے, اور میں ایسے خوابوں کا کچھ نہیں ہوتا. اس طرح کے خواب دیکھنے سے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہاں پر سمجھایا گیا کہ اگر خواب میں تو اپنے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے بھی دیکھے تو تجھے ضرر نہیں پہنچے گا. میں آپ کو مزیدار بات سناتا ہوں, بچپن سے لے کر اب تک تو بھائی مجھے خواب میں کوئی کتے بھونکے, کتے پیچھے پی جان, وہ کہ ڈھونڈ لڑ جان, سپ ڈس لے, میں کدی نہیں سمجھیا. میں نا ہسدیا اٹھنا, اور میں کوئی خواب ہی ہے. میں نہیں کوئی ضرر محسوس کرتا کہ یار اے لازدہ کوئی دشمن میرا دشمن ہے ہی کوئی نہیں. میرا دشمن شیطان ہے جو میرے ساتھ ہے. بندہ ڈر جاتا ہے نا, پتہ نہیں کہڑے دشمن نے کوئی وار کرنا, تادی میں خواب ہی سپ دیکھے. او چھوڑ دے یار, تقدیر اچھی ہے یا بری ہے رب کی طرف سے, کہانی اتنی سی ہے. اس لیے کسی کو نہ دیکھ تیرا کوئی دشمن ہے, تو اپنے فائدے کے لیے سوچ کہ تو کسی کا دشمن تو نہیں ہے. اگر تو کسی کا دشمن نہیں ہے تو کوئی دشمن تیرا بال بیکا بھی نہیں کر سکتا. اس کی مثال سمجھ لیجیے گا. کبھی بھی میں دعا مانگ رہا ہوں, یا اللہ میرے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا, میرے شر سے, کیونکہ میرے اندر شر ہے, میری شرارت سے
دوسروں کو محفوظ رکھنا، دوسروں کے شر سے تو مجھے محفوظ کر دے گا۔ اصل خوفناک ہم ہے کہ ہمارے شر سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے، ہماری بات سے دوسروں کو نقصان پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لحاظ سے فرمانے لگے کہ عالم حام میں اگر اپنے جسم کے ٹکڑے ہوتے دیکھیں تو اس سے کہ جسم کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا، اس طرح جسم عنصری کے ٹکڑے ہو جانے سے اصل جسم کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر ہماری بیٹے ڈیڈ باڈی جلا بھی دی جائے نا، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جسم جسم ہی رہے، کیونکہ قبر میں عذاب جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے۔ مثال دیکھیں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندے نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو جلا دینا اور راکھ جو ہے آدھی پانی میں بہا دینا، آدھی ہوا میں اڑا دینا۔ اڑا دیا گیا۔ اب حکم ہوا پانی والی بھی خاک اور ادھر اکٹھی کر کے بندہ اکٹھا کر دیا گیا۔ پوچھا یہ کام کیوں کیا؟ کہا یا اللہ تیرے ڈر سے، ڈرتا تھا تو پوچھے گا۔ اللہ کریم کو اس کو ترس آیا، اس سے معاف کر دیا۔ اب اس کا ڈر اس کی معافی بنا۔ ہم نے نہیں کرنا، ہمارے بچانے کے لیے بہت ہے۔ سب سے بڑھ کر بات کیسی بات ہے کہ آپ مردے کو نہلائیں تو آپ کے گناہ بخشے جائیں، ایسے ہی جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ نہلانا مردے کو ہے، ثواب زندہ کو ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے لیے 4 تکبیریں جنازے کی ہماری بخشش کے لیے ہوتی، ہمارے لیے قبر میں رکھنے سے جیسے ہی آتے ہیں سرکار دو علیہ السلام ما تقولوا فی حق ھذا الرجل، وہ بھی تو ایک بہانہ ہے نا، ہمارے لیے لاکھوں بہانے بچنے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جسے دنیا میں اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے نا ایمان کی حالت میں، اسے قبر میں بھی رکھے گا، اللہ ہی رکھے گا۔ ورنہ ہمیں یاد ہوتا ہے نا نماز پڑھنی چاہیے، پڑھتے نہیں ہیں، قبر میں بھی پتہ ہوگا اللہ ہے، نکلے گا نہیں، کیونکہ نکلے گا تب ہی جب معلوم ہوگا نا کہ دنیا میں بھی کام کیا ہوا ہے۔ اچھا بڑا مزیدار سین ہے کہ یہ دنیا ہے ہی کام کرنے کے لیے، اس میں ہر گیند پہ چھکا چوکا بھی نہیں ہے، ہر گیند پہ ہر لفظ پہ درجہ بلند کرنا۔ صحیح کیسی عجیب سی بات ہے۔ میں اگر ایک نا ایکسپلینیشن دیتا ہوں نا، فرض کرو آپ گھر میں ہی ہیں، گھر میں ہی آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہوں، ماں کے ساتھ ہوں، باپ کے ساتھ ہوں، آپ کے لفظ بھی آپ کا درجہ بلند کر رہے ہوں۔ بولنا اچھا ہے، بس بولنا اچھا ہے، آپ کے لفظ بھی آپ کا مقام بلند کر رہے ہوں انشاءاللہ تعالی۔ حضور علیہ السلام نے ایک شخص کے اس سوال پر کہ دنیا کیا ہے، فرمایا سونے والا کا خواب ہے۔ پوچھا گیا دنیا کیا ہے؟ کہا سونے والے کا خواب ہے۔ کیونکہ خواب نہیں ہوتا تو بس ایسے ہی ہے۔ پھر اس نے پوچھا دنیا اور آخرت میں کتنا فاصلہ ہے؟ دنیا اور آخرت میں کتنا فاصلہ ہے؟ اور میں پلک جھپکنے کا، بس ایسے کیا ختم۔ لگنے میں کتنی دیر لگتی ہے لیکن پتہ نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا۔ اور 2008 میں حج کیا، 2024 میں حج کیا، یار اتنا فاصلہ، پلک جھپکنے۔ اب 23 دن گزار کے آئے، پلک جھپکنا، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہو کر آ گئے، تھوڑی دیر وڈے رہے، اور بعد پھر چھوٹے ہو گئے، تھوڑی دیر وڈے ہوئے، حج کر کے آئے ہیں، اور بعد پھر دنیا چاہے تو چھوٹے ہو گئے، اثرات ختم ہو گئے۔ تو پوچھا گیا دنیا کیا ہے؟ تو میں سونے والے کا خواب، دنیا اور آخرت کا فاصلہ کتنا ہے؟ کہا پلک جھپکنے کا۔ اللہ اکبر۔ اور حضور نے فرمایا کہ لوگ نیند میں ہیں، جب مریں گے تو بیدار ہو جائیں گے۔ عالم دنیا اور اس کے موجودہ سب وجود باری کے سائے میں، اگر سمجھ آ جائے تو بات اتنی سی ہے کہ 24 گھنٹوں میں اللہ کریم کی ہر وقت ایک نئی شان ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی تجلیوں سے تیرے اندر ظہور کرتا ہے، اور جس سے تو کام کر رہا ہے، ایک لمحے کے لیے رب تجھ سے غافل نہیں ہے، اسی نے تجھے پیشانی کے بالوں سے سنبھال رکھا ہے۔ 24 گھنٹوں میں ایک لمحہ بھی اللہ ہم سے غافل نہیں ہے، ہر دن اس کی نئی شان ہے۔ کیا ہے معلوم نہیں ہے، آج ہم نے اس کی نئی شان میں سے کچھ پایا، معلوم نہیں ہے، ہم پر کیا رنگ چڑھ رہا ہے لمحہ بلمحہ، معلوم نہیں۔ بس ایک وعدہ اپنے ساتھ کرنا ہوگا، اپنے ساتھ، کہ میں اللہ کے لیے جیوں گا اور اللہ کے لیے مر جاؤں گا۔
جیسے فوجی ہوتا ہے نا، فوجی اس سے وعدہ لیا جاتا ہے پٹھ پھیر کے نہیں جانا. ہم نے کہا جو جہاد چھوڑ کر مر جائے چلا جائے منافق ہے، جو پیٹھ پھیرے منافق ہے، جو دنیا سے ڈر جائے منافق ہے، جو دین پر نہ چلے منافق ہے. کیوں نہیں چلا؟ کیا تھا؟ اس لیے جو باتیں ادھر کی ہیں ادھر بھی لگائیں. تو اپنے آپ سے وعدہ رکھنا چاہیے، یا اللہ میں تیرا ہی بندہ بن کر دکھاؤں گا اور انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک دین کا علم بلند رکھوں گا. کہیں بڑی مشکل سے تو چیز ملتی ہے، بڑی مشکل سے تو چیز ملتی ہے، وہ ہاتھ سے چھوٹ جائے ایسا ہونا نہیں چاہیے. میں تو دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم سے دین کے کام لے. اے اللہ کہہ دے میں تیرے کو نہیں لینا، کسی کو لینا ہے چل نکل. ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ ہم سے کام لیا جائے اور کسی سے کام نہ لیا جائے. تو ہماری دعا ہوگی کہ اللہ ہمیں رحمتوں میں رکھے، برکتوں میں رکھے، خوشیاں دے، جنت میں رکھے، رحمت للعالمین کے سائے میں رکھے، اور ہمیشہ ہمیں پالتا ہے اور پالتا ہی رہے. دنیا ہو، قبر ہو، حشر ہو، کسی وقت بھی ہو، ہم علم کے ساتھ ہوں، عمل کے ساتھ ہوں اور خلوص کے ساتھ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.